تو عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن کیا اعمال ہمیں کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے عید کے دن عید کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ 8 بجے تک سونا نہیں ہے، پر رمضان بھر تھک گیا، سحری اٹھ کے، لہٰذا آج ایک دن فجر غیب، تو ویسا نہیں، بلکہ جو ہے نا محلے کی مسجد میں فجر کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا جماعت کے ساتھ، یہ عید کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ نہیں، اگر محلے کی مسجد کے امام صاحب ایسے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ایسے کوئی ہے، معذور ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہے، تو پھر آپ دوسری مسجد کو بھی کیا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ عید کے دن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں جماعت سے ادا کرنا، یہ عید کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز جا کے کیا کرنا، سو جانا نہیں ہے، بلکہ عید کی تیاری شروع کر دینا ہے۔ عید کی تیاری کیا کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے تو ناخن کاٹ لے، مونچھیں بڑھ گئی ہے تو مونچھیں بڑھے، داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ زیادہ جو ہے اس کو تراش کر کیا کریں، لیول کریں، شیونگ اس میں داخل نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال تو اپنے آپ کو سوارے، اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جو بھی کپڑے ہیں، نئے کپڑے پہنے تو بہت اچھا ہے، ہو تو نیا لباس سلائے تھے لیکن پہننے کے قابل جو ہے نہیں رہا، تو اس صورت میں آپ کے پاس جو کپڑے موجود ہیں، اگر اسلامی لباس ہو تو بہت بہتر ہے۔ ہمیشہ اسلامی لباس جو ہے نا ایک زیادہ دیکھیے، میری ایک بات یاد رکھیے، اسلامی لباس کیا کیجیے معلوم ہے، ایک رکھیے اپنے پاس، 1-2 اسلامی لباس ضرور رکھیے، کیوں اگر آپ کی زندگی خود اسلامی لباس پہنتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلامی لباس کم از کم رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت، نماز کے وقت، ایسے وقت میں جو ہے نا یہ اگر ہو تو لہذا کیا کریں گے بولے تو عید الفطر کے آداب میں بتا رہا ہوں کہ عید الفطر میں نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا ہے، کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا ہے۔ سرکار سے جو ثابت ہے، کھجور کھا کر جانا ثابت ہے۔ کھجور بھی طاق عدد میں کھائیں، 1 3 5 7 9، یہ طاق عدد بتا رہا ہوں، اتنے کھاؤ نہیں بڑھ رہا، تو جتنے برداشت کر سکتے ہیں اتنے ہی کھائیے۔ تو بہرحال کھجور عام طور پر رمضان میں کھجور لائے ہوئے ہوتے ہیں، کھجور کھا لیجیے، سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، میٹھی چیز کا بھی ہو جائے گا، سرکار کی سنت بھی۔ اگر کسی وجہ سے کھجور جو ہے نا نہیں میسر نہیں آئے تو شیر خورما تو بنتا ہے ہمارے پاس، تو شیر خورما بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ پی کر جو ہے نا جا سکتے ہیں، کوئی میٹھی چیز کھا لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں، میڈم رات تمام شاپنگ کرے تھے، آپ بھی شاپنگ کرے تھے، صبح میں شیر خورما نہیں بنا، تو پھر آپ بغیر کچھ میٹھی چیز کھائے کے بھی جا سکتے ہیں، آپ یا دوسری کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر بھی کیا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ کھجور کا اہتمام ہو تو بہتر ہوگا۔ تو بہرحال جب عیدگاہ کو آپ جا رہے ہیں تو عیدگاہ کو جلد سے جلد عیدگاہ کو جانے کی کوشش کریں۔ جو نوجوان ہیں، جو جا سکتے ہیں، جو عیدگاہ تک جا سکتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ عیدگاہ کو ضرور جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک اسلام کی شوکت ظاہر ہوگی، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور عید کے دن بغیر ضرورت کے سنت مؤکدہ کو ترک کرنا اللہ کے انعام و اکرام والے اور رحمت والے دن یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو جائیے سال میں ایک مرتبہ۔ اور الحمدللہ ہمارا محبوب نگر کا عیدگاہ تو اتنا بہترین اور خوبصورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، تقریباً یہ ایشیا میں اتنا زیادہ خوبصورت، یا تقریباً تلنگانہ میں اتنا زیادہ خوبصورت کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اطراف سے پہاڑ ہیں، بہترین ماحول ہے، دیگر جگہ عیدگاہ آبادی میں ہے، گراؤنڈ میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب حیدرآباد کا ہی لیجیے، میر عالم کا جو عیدگاہ ہے یقیناً بڑا ہے، عیدگاہ اچھا ہے، لیکن جو ہے پورا آبادی میں ہے، وہ عیدگاہ کا وہ لطف اور وہ نہیں آتا۔ تو سال میں ایک مرتبہ اس بہترین وادی کے ٹیپ میں جو عیدگاہ ہے ہمارا محبوب نگر کا الحمدللہ، وہاں پر جا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں بولوں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، بلکہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، کریم صاحب پڑھاتے ہو بھی بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بہرحال تو عید کی نماز کیا کریں، جو نوجوان استطاعت رکھتے ہیں یا جو صلاحیت، یہ مسجدیں کیا ہے معلوم ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے، جو نہیں جا سکتے وہاں تک، ان لوگوں کے لیے۔ خیر آپ بھی مسجد میں نماز پڑھے تو ادا ہو جاتی، لیکن سنت مؤکدہ جو عیدگاہ کو جانا ہے وہ ترک ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 5000 ہونے کے باوجود بھی، سرکار دو 50,000 بعض روایتوں میں آیا ہے، تو اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز آپ نے صرف ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، مجبوری کی بنیاد پر مسجد نبوی میں ادا فرمایا، ہمیشہ عیدگاہ کو جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عیدگاہ کو جائیے، عید کی نماز جو ہے نا عیدگاہ میں کیا کیجیے، ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو طاقت ہو۔ بیمار ہے، مجبور ہے، بوڑھے ہیں، نہیں جا سکتے، پھر وہ ایک مسجد کی بات ہے، لیکن معاملہ الٹا نظر آتا ہے، نوجوان مسجدوں میں جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ کیا ہے معلوم ہے، بچوں کو لے کے تو صحیح، مگر اوپر کیا کر رہے ہیں، جو ہے نا جا رہے ہیں عیدگاہ تک آ رہے ہیں، تو یہ الٹا ہو گیا، سمجھے، تو نہیں ہونا چاہیے ویسا۔ تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، اور جلد سے جلد عیدگاہ کو جانے کی جو ہے نا کوشش کریں، اور عیدگاہ کو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے کیا کریں، آئیں، ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے جو نا آئیں، اور عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، گلے ملنا، اور خیر خیرات کثرت سے کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، کسی بھی حیثیت سے ہو، خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے معلوم ہے، مستحب۔ خوشی کا اظہار کرنا
کوئی بھی جائز طریقے سے آپ خوشی کا اظہار کیا کر سکتے ہیں، جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو خوشی کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرفا لے کے ناچ لیتے ہیں وہاں سے، تو مطلب مصعب بولے تھے سے تو ویسا نہیں، جائز طریقے سے جو بھی خوشی کا اظہار ہے وہ آپ عید کے دن کر سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، خود ہر ایک سے خوشی سے مسلمانوں سے ملنا، گلے ملنا، یہ چیزیں مبارکباد دینا، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار کا جو ہے نا عام اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات بتا رہا ہوں، ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے۔ ہمارے پاس عیدگاہ میں جو ہے، وہاں پر ہمارے پاس جو عیدگاہ ہے وقف رحمانیہ میں، عام طور پر کچھ باتیں مجھے سننے میں آ رہی ہیں، اس بات کا لحاظ رکھے۔ بعض لوگ نمازوں میں عیدگاہ چھوڑ کر سائیکل اسٹینڈوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر گنج میں بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر کنٹینیوشن نہ ہو، بیچ میں 2 صفوں کی جگہ چھوٹ جائے تو پھر آپ کی نماز خطرے میں آ جائے، تو یہ بات کا بھی لحاظ رکھیے۔ اور بہت سی یہ لوگ میں سننے میں یہ بات مجھے آ رہی ہے، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ اور پھر دوسرا، بسا اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر پیچھے سے قبلے کی جو دیوار ہے اس طرف سے ایک راستہ ہے، پہلے گاڑیاں آنے دیتے ہیں، اب نہیں آنے دے رہے، تو پیدل لوگ کیا کریں، جلدی آ کے انٹر ہو سکتے ہیں بول کے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے جنت میں جانا ہے تو بھی جلدی جانا، کہیں بھی گئے تو شارٹ راستے سے جانے کی ہمارے کو کیا ہے معلوم ہے، وہ عادت پڑ گئی، تو شارٹ راستے سے ادھر آتے ہیں، آنے کے بعد جمع ٹھہر گئی، دروازہ بند ہو گیا تو کیا کرتے ہیں، سامنے سیڑھیوں پہ بھی نماز لوگ پڑھ لے رہے ہیں۔ تو وہاں اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ امام سے آگے نہ ہونے پائیں، اگر امام سے آگے ہوتے ہیں تو نماز خطرے میں آ جائے۔ اس وقت جھنجھٹا ہی نہیں، تھوڑا پہلے آ گئے تو جو ہے نا مسئلہ آپ کا کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اچھی طرح نماز بھی ادا ہو جاتی، سب کچھ ادا جو ہے نا ہو جاتا۔ اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیے۔